تشریف رکھیے آپ یہاں کون سے گھر میں رہتے ہیں؟ یہیں رہتے ہیں نا. یہ گھر میں کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو یہ اعضاء آپ کے ہیں کب جو آپ اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استعمال کے لیے دیے، خود استعمال کے، بیچنے کے لیے تھوڑی دی، ڈونیٹ کرنے کے لیے تھوڑی دی. اب میں آپ کو چند مشاہدات بتاتا ہوں. دیکھیے، لوگ سائن کر دیتے ہیں کہ ہمارا انتقال ہو تو ہماری آنکھیں دے دی جائیں. صرف قیاس کر لیں، آپ قبر میں جب اٹھیں گے اور آنکھیں نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ قیامت میں اگر آپ کھڑے ہوں گے اور آنکھیں نہیں ہوں گی تو کیا کریں گے؟ اب لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے انسان کا کتنا فائدہ ہے. آپ تحقیق کی دنیا میں جائیے، سری لنکا 5000 آنکھیں آپ کو ہر سال دیتا. ظاہر ہے کہ وہاں میں نے 10 وزٹ کیے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. بدھسٹ بہت ہیں، غالب اکثریت بدھسٹ کی ہے، جگہ جگہ بدھا کے پتلے لگے ہوئے، اور ہندو بھی ہیں وہاں. مسلمانوں کی آبادی آپ میں سے بہت سے لوگ کولمبو گئے ہوں گے، مشکل سے 7 یا 8% مسلمان، وہ بھی ان میں اکثریت جو ہے وہ میمن کی. کہ جس وقت پاکستان کی تقسیم ہوئی تو کچھ میمن حضرات پاکستان آئے، کچھ کاروباری حضرات جو ہیں وہ سری لنکا چلے گئے. وہاں سے آنکھیں چونکہ آتی ہیں تو آنے کے بعد میں اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک آنکھ لگا کر اس کی آنکھ روشن کر دی جاتی ہے اور اس کو فارغ کر 2 آنکھ کبھی بھی نہیں لگائی جاتی. ٹھیک. اچھا، اب دیکھیے، کوئی آنکھ یا کوئی چیز، اب آپ انسان کے جسم پر نظر ڈالیے، کون سی چیز انسان کے جسم میں ناکارہ؟ مودودی صاحب نے اپنی کتاب رسائل اور مسائل میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ تحریر کیا کہ پٹنہ کے میوزیم میں ایک بٹوا ہے جو آدمی کی کھال کا بنا ہوا. آدمی کی کھال سے تو بٹوا بھی بن جاتا. اسی طریقے سے آپ، کیا دل کام کی چیز نہیں ہے؟ تو اب دل بھی کسی کو دے دیا جائے. پھیپڑے کام کی چیز نہیں ہے، پھیپڑے بھی کسی کو دے دیے جائیں. اسی طریقے سے جگر، کہتے ہیں نا جگر جگر ہے دیگر دیگر، آج تک جگر جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. بندر کا جگر لگایا، تحقیق جو ہم نے پڑھی وہ کامیاب نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اس کی پیوند کاری شروع ہوئی، اس میں بھی کامیابی اب تک بہرحال نہیں ہوئی. تو اب کوئی آدمی مرے تو اس کا جگر بھی دے دیا جائے. گردوں کا حال آپ نے دیکھا، 3-3 4-4 لاکھ روپے میں گردے ملتے. ہندوستان میں چونکہ غربت ہے، وہاں جائیں گے تو 2-2.5 لاکھ کا مل جائے گا، 1-8 لاکھ دلال کھائے گا. اور یہاں اگر لینے جائیں تو خوشحال لوگ ہیں، گردے کم بیچتے ہیں تو پنجاب چلے جاتے ہیں دیہات میں، اور آپ دیکھیں وہاں پورا ٹی وی پر پروگرام آیا کہ لوگوں نے غربت کی وجہ سے اپنے گردے جو ہیں وہ بیچ دیے. ایک اسکینڈل یہ چھپا پورے پاکستان کے اخبار میں کہ نوجوان لڑکوں کو اغوا کر لیا جاتا، اور اغوا کرنے کے بعد ان کا گردار نکال کر اور مرم پٹی کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا. وہ گردہ جو ہے وہ فروخت کیا جاتا. کرپشن دیکھیں آپ اس معاملے میں کتنی. اب کیا ہوا، آدمی کی جو آنکھ ہے وہ بھی کام کی، گردہ بھی کام کا ہے، پھیپڑے بھی کام کے ہیں، آنتیں بھی شاید کام آ جائیں، جگر بھی کام آ جائے. تو کوئی آدمی مرے تو سارے قصائی جمع ہو جائیں گے اور چیر پھاڑ کر آپ کو لے جائیں گے. کوئی گردہ لے گیا، کوئی دل لے گیا، کوئی پھیپڑا لے گیا، کوئی کلیجی لے گیا، کوئی جناب، تو یہ ساری تقسیم ہو جائے گی. آپ ڈونیٹ تو وہ چیز کریں گے جو آپ کی ملکیت، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو برتنے کے لیے دی ہے، اس کو آپ برتیں. اور خود یہ ایک سائنس کے بنیادی اصول کے بھی خلاف. میں جو پڑھتا رہتا ہوں تحقیقات، کچھ سالوں سے اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ میت کو اس طریقے سے دفن کیا جائے کہ وہ خراب نہیں ہو. جیسے فرعون کی ممی، ہم مصر گئے، 20 فرعون موجود ہیں، سمجھے صاحب، ان کی لاشیں 20 فرعون کی موجود ہیں اور وہ سڑی گلی نہیں، ان کو کیمیکل لگا کر انہوں نے رکھا ہو. عجیب و غریب ہم نے معاملہ دیکھ. ہم نے کہا ایک آدھ فرعون تو دیکھا عبرت کے لیے، تو اس کا پروٹوکول سنیے فرعون کا کیا. کہنے لگے صاحب آپ کا پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم آئے گا وہ دیکھے گا، چونکہ جب یہ زندہ تھے ان سے اسی قسم کے لوگ ملتے تھے نا، تو مردے کے بعد بھی یہی پروٹوکول مینٹین ہوگا کہ جناب کوئی چھوٹا آدمی، آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. پھر آپ دیکھیے تاریخ،
ایک فرعون کی پنڈلی میں کیڑا لگ گیا. دنیا بھر میں انہوں نے اشتہار دیا کہ اس کو ریپیئر کیا جائے. فرانس نے ان کا چیلنج قبول کیا. فرانس نے کہا یہ ممی یہ لاش ہمارے پاس بھیجو, ہم ریپیئر کر کے دیں. اب یہ انسانیت کا دیوالہ دیکھیے کہ انہوں نے شرط لگائی مصریوں نے کہ یہ جب پیرس ایئرپورٹ پر اس کی لاش اتاری جائے گی تو 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی, جیسے مصر کے بادشاہ سلامت تشریف لائے. تو اب محفوظ طریقے سے ان کو کیوں دفنایا جا رہا ہے کہ سائنس آئندہ اتنی ترقی کر لے گی بقول ان کے کہ مردوں کو جلانے لگ جائیں گے. یہ بات تو آپ کے بھی اصول کے خلاف. جب مردے کو جلائیں گے تو اس میں پھیپڑا نہیں ہوگا, مردے کو جلائیں گے تو دل نہیں ہوگا, جگر نہیں ہوگا. یہ چیزیں آپ کی میرے بھائی ہے